اب ایک سوال ہے، شب قدر کو مخفی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو کیوں پوشیدہ رکھا گیا؟ اس کی وجہ سماعت فرمائیں۔ کسی بڑی شخصیت، کسی خاص مقدس کے لیے آمد اور روانگی عام لوگوں سے مخفی رکھی جاتی ہے، اسی طرح شب قدر کو مخفی رکھا گیا، جیسا کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت آتی ہے جس میں مانگی ہوئی ہر دعا بالضرور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہوتی ہے، اور ہر دن 5 نمازوں میں ایک نماز دوسری نمازوں سے زیادہ افضل ہے، مگر یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کون سی نماز کو افضلیت حاصل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے 101 نام میں سے ایک نام کو افضلیت حاصل ہے جس کو اسم اعظم کہتے ہیں، مگر درست طور پر معلوم نہیں کہ کون سا نام اسم اعظم ہے۔ اسی طرح شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں موجود ہے، مگر درست طور پر معلوم نہیں کہ کون سی رات قدر کی رات ہے۔ اس کو مخفی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ نیکی اور خیر کے کاموں میں غفلت، سستی، لاپرواہی نہ برتیں، بلکہ جوش و جذبے اور لگن سے نیک کام کا انجام دیں۔ اگر شب قدر کی وضاحت کر دی جاتی کہ فلاں رات کو ہے تو آج کل کے لطیف مزاج لوگ روزے سے چھٹی لے لیتے اور کہتے کہ جی شب قدر میں جاگ کر ہم معافی مانگ لیں گے، جیسا کہ آج لوگ روزے رہتے نہیں ہیں مگر شب قدر کی اس قدر خیال اور اس قدر جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ اب ایک بات اور میں رکھتا ہوں جو ضروری ہے، شب قدر کون سی رات ہے؟ 20 رمضان سے 30 رمضان تک شب قدر جو ہے 21، 23، 25، 27 اور 29، ان میں سے 21 ہے یا 23 ہے یا 25 ہے یا 27 ہے یا 29 ہے، کیسے ہمیں معلوم ہوگا؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ شب قدر ان تاریخوں میں ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں شب قدر 27 کو ہے، کچھ علماء کہتے ہیں 29 تک میں سے کوئی بھی ہے، مگر آج میں آپ کو تحقیق کے ساتھ بتاؤں گا کہ شب قدر کس رات کو ہے۔ شب قدر کی تعین علماء کرام میں اختلاف ہے۔ شب قدر کی تعین میں علماء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء کرام اس رات کو سال کے دائرے میں شمار کرتے ہیں کہ کبھی وہ رمضان میں آتی ہے اور کبھی غیر رمضان میں آتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ رات یعنی رمضان شریف میں آتی ہے اور خاص طور پر اسی کے ساتھ ہے۔ یہاں پر علماء کرام الجھن کا شکار ہیں کہ اگر شب قدر رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پوشیدہ ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 تاریخ، تو ان تاریخوں میں سے کسی ایک میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے، اور کسی سال 21 کو آتی ہے تو کسی سال 30 کو، اور کسی سال 25 کو، کسی سال 21 کو، کسی سال 29 تک کی طاق راتوں میں پھرتی رہتی ہے۔ تو آؤ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی درستگی کے لیے انہوں نے 2 طرح سے وضاحت فرمائی ہے۔ اولاً یہ کہ لیلۃ القدر کا لفظ لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر کا لفظ 9 حروف پر مشتمل ہے، 9 حروف ہیں لیلۃ القدر میں، اور یہ کلمہ ساری سورۃ قدر میں 3 مرتبہ استعمال کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر یعنی 9 حروف ہیں
اور 3 مرتبہ لیلۃ القدر آیا ہے۔ اسی طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے 9 ترک 27 حاصل ہوتا ہے، جو اس بات کا غماز ہے کہ شب قدر 27ویں ہی کو ہوتی ہے۔ دوسری توجیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ سورت 30 الفاظ سے مزین ہے اور 27 کلمے بھی ہیں، جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے۔ گویا خداوند عظیم کی طرف سے عقل مندوں اور اللہ والوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں رات کو شب قدر ہوتی ہے۔ شب قدر کی تعین کے سلسلے میں علامہ شیرانی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کسی خاص تاریخ کو مختص نہیں بلکہ تمام دنوں کی راتوں میں آتی ہیں۔ اس امر سے فقط وہ لوگ ہی واقف ہو سکتے ہیں جو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے ہیں، جن کو اپنا مفاد عزیز نہیں بلکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن، اپنا وقت، اپنی زندگی فلاح انسانیت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، وہ لوگ جن کو باطنی بصارت عنایت کی گئی، جس بصارت سے وہ آنے والے محبت مظہرات کو دیکھ لیتے ہیں، جس بصارت سے وہ گناہوں اور عاصیوں کی تقدیر بدل دیتے ہیں، جس سے وہ چوروں کو بھی مقام ابدالیت عطا کر دیتے ہیں، اسی بصارت سے وہ شب قدر کا آغاز معلوم کر لیتے ہیں۔ تو پتہ چلا شب قدر کتنی فضیلت ہے، اتنی رحمتیں ہیں کہ اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے بے شمار فائدے۔ اس مقدس رات میں اللہ تعالیٰ ہر فرد کی مغفرت قبول فرماتا ہے۔ اس مقدس رات میں عبادت کا ثواب 1000 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ ثواب اور مغفرت کے علاوہ اس رات کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس رات میں ایک گھڑی، ایک وقت ایسی آتی ہے جس میں مانگی ہوئی ہر دعا ہدف اجابت کا سینہ چاک کرتی ہوئی سینہ چاک آنے چمن سے سینہ چاکانے چمن کا وصال کر جاتی ہے۔ اس رات میں ہم کو ایسی دعا لبوں پر لانی چاہیے جو دونوں جہان میں، دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے فائدہ دے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت پر آس رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش اور رضائے الہی کے حصول کے لیے دعا مانگے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے، اس بات کا اشارہ ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارأیت ان علمت ایو لیلۃ القدر ما اقول فیہا قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین، ہم مومنوں کی ماں ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اگر شب قدر کا علم ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ شب قدر ہے، تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ کون فرما رہی ہیں؟ ماں عائشہ صدیقہ فرما رہی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں کیا دعا مانگوں؟ تو آقا فرماتے ہیں یہ دعا کرنا، اے مولا تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو دوست رکھتا ہے، جس کو معاف کر دیتا ہے، تو مولا مجھے تو معاف فرما دے۔ یہی دعا مانگو شب قدر میں۔ جب اللہ معاف کر دے گا تو اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اور جب اللہ کے دوست بن جاؤ گے تو تمہیں کسی چیز کا فکر نہیں ہوگا۔ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندے، صالح بندے کو حضرت ملائکہ، سدرۃ الملائکہ، سردار ملائکہ حضرت جبریل امین اس کے پاس آتے قدم بوسی کرتے ہیں۔ ہم گنہگار جیسے، ہم اس قدر گنہگار ہیں، اتنے گنہگار ہیں کہ شاعر کہتا ہم تو مائل باکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل باکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کیسے رہ رو منزل ہی نہیں۔ تو پتہ چلا شب قدر جو سدرۃ الملائکہ ہیں، سردار ملائکہ ہیں، نیک بندوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور قدم بوسی کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا جس کو یہ رات ملے تو گھومنے پھرنے میں مت گزارے،
آج کے بعد 27ویں 29ویں 2 راتیں ہیں، اس میں اللہ کو راضی کر لو۔ رب قدیر ہمیں آپ کو میرے خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام